یہ جہان مجموعہ ازداد ہے، نور اور نار نے اپنے مظاہر پیدا کر لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر ناری نسبتوں نے نور کا لباس پہن کر دھوکہ دہی کے بہت سے مظاہر اور مقام بنا لیے۔ نور جب کسی شخصیت پر اپنا پرتو ڈالتا ہے تو پہلی تبدیلی اخلاقی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ وہ اخلاقی تبدیلی دراصل اس نور کا اثر ہے جو کسی بھی شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یا پہلے سے پیدا ہے اور اس پر سے خول اتار دیا جاتا ہے، یا جو اس پر میل کچیل جمع ہو جاتا ہے وہ اتار کر نکھار دیا جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا نتیجہ وجود میں بعیں طور پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاقی احوال بدلنے لگتے، وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، بدگمانی، غیبت، بے وجہ کی فضول باتیں، بلا وجہ کے تبصرے، ہر ایک چیز کے اندر بلا وجہ ہی داخل ہو جانا، انوالومنٹ کرنا، خود انوالو ہو جانا، اور جھوٹ کی بنیاد پر جھوٹی باتوں کو جو پہلے سے کسی حد تک غیر منظم ہوتی ہیں انہیں منظم کر کے پھیلانا، وہ جو چیزیں چھوڑ دیتے، حقائق پر آ جاتا ہے، حقوق دیتا ہے، حقوق مارتا نہیں، دباتا نہیں، چھینتا نہیں، محروم نہیں کرتا، بلکہ نوازتا ہے، بخشتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ تو نور کا پہلا اثر جو وجود میں پیدا ہوتا ہے وہ اخلاق کی تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود انک لعلی خلق عظیم کے عظیم منصب کے ساتھ، مقام کے ساتھ اور حالت کے ساتھ یاد کیا ہے کہ رسول اللہ کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، یہ منصب ہے، یہ مقام ہے کہ خلق عظیم پر ہیں وہ، یعنی ان کے وجود میں سے وہ ساری چیزیں نکل چکی ہیں یا سرے سے موجود ہی نہیں تھیں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں پاکیزہ کر دیا گیا کہ جو بشریت کے ساتھ، ہر بشر کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں یا ہر جی میں القاء کی جاتی ہیں، نور کے ساتھ دھو دیا گیا اور خلق عظیم بخش دیا گیا۔ تو نور اپنا پہلا اثر وجود میں یہ دکھاتا ہے کہ انسان بدلنے لگتا ہے، فکر بدل جاتی ہے، نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ طبیعیات کے اس جہان کے اندر وہ آدمی دوسروں سے بہت مختلف، بہت سادہ، باوقار اور شریف النفس ہونا شروع ہو جاتا ہے، عزتوں پہ ڈاکے نہیں ڈالتا، مال پہ نگاہ نہیں رکھتا، اور خون کا قدردان ہوتا ہے۔ خون کا قدردان، خون کی قدر صرف یہ نہیں ہے کہ خون بہایا جائے تو یہ خون کی قدر ہے کہ خون نہیں بہنا چاہیے، یعنی بندہ قتل نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی زندہ ہے تو اس کے اندر بھی تو خون دوڑ رہا ہے۔ اگر خون ناحق بہانا بہت بڑا جرم ہے تو جس کے اندر خون چل رہا ہے اس سے زیادتی کرنا بھی جرائم سے خارج نہیں ہے، لہذا وہ خون کا قدردان ہو جاتا ہے کہ ناحق خون نہ بہایا جائے اور جو بہہ رہا ہے اسے بچایا جائے، اسے اس کی طبی موت تک موقع دیا جانا چاہیے، اسے بار بار دعوت ملنے کا موقع ملے، دعوت سننے کا موقع ملے، وہ بار بار سنتا رہے، شاید کبھی بدل جائے، اسے زندہ رہنے کا موقع دیا جائے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بہت سارے دیگر جاندار بھی ہیں جن کا دھرتی پر حق ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، انہیں بلا وجہ نہ مارو۔ وہ ایک روایت ہے کہ اقتلوا الموذی قبل الایذاء، موذی کو مارو ایذاء سے پہلے، یعنی تکلیف دینے سے پہلے تکلیف دینے والے جانور کو مار دو۔ تو وہ موذی کو مارو، دوسروں کو تو زندہ رہنے دو۔
اور اگر وہ موذی تمہیں یہاں اذیت دیتا ہے اسے جنگل میں چھوڑاؤ، وہاں تم نہیں ہوں گے، وہاں وہی ہوں گے، تو پھر وہ تمہیں اذیت نہیں دیں گے، لہذا انہیں بھی زندہ رہنے دو۔ تو جو لوگ خون کے زبردست قدردان ہیں وہ ایذا دینے والی چیزوں کو بھی وہاں چھوڑ آتے ہیں جہاں ایذا کا محل ہی نہیں ہوتا۔ سانپ کو مار دو کیونکہ وہ زندہ لوگوں کو ڈسے گا، لیکن سانپ کو جنگل میں چھوڑاؤ جہاں کوئی ہوگا ہی نہیں جسے وہ ڈسے گا۔ اخلاق میں تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ نور کا اثر ہے، اور نور ہر شخص کے اندر ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، کیونکہ اس کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اس کے اصل جوہر میں نور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر ایمان کے خلاف چلے جاتا ہے، اعتقاد کے خلاف چل رہا ہے، لیکن اس کے اصل جوہر میں نور موجود ہے۔ اس کا اصل جوہر اس کا انسان ہونا ہے، اس کا انسان ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی اصل نوری ہے، ناری نہیں، نوری ہے۔ اسی طرح سے نار نے بھی اپنے مظاہر پیدا کر لیے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی زیادتیاں، ظلم، قہر، جبر اور جبر کرنے کے طریقے، مطلب کرپشن، بدعنوانی، رشوت، ڈاکہ ڈالنا، لوٹ لینا، بہکا دینا، پھسلا دینا، گڑبڑ کرنا، ادھر سے ادھر کر دینا، تبدیلیاں پیدا کر دینا، دھوکے دینا، چاہے زبان سے ہوں چاہے قلم سے، میٹیریل کو خالص نہ رہنے دینا، دودھ میں پانی ملا دینا، کسی بھی چیز کو خالص نہ رہنے دینا، یہ وہ نار کے مظاہر ہیں جو فکری طور پر بھی وجود میں پیدا ہوتے ہیں اور باہر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کافی آسان ہو جائے گا کہ میرے اندر نور کتنے فیصد فعال ہے اور میرے اندر نار کتنے فیصد فعال ہے۔ خود احتسابی کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب آدمی اپنی اخلاقی حیثیت کو دیکھتا ہے، اس اخلاقی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اسے علم ہو جاتا ہے کہ میرے اندر نور کتنا فعال ہے اور نار کتنی فعال ہے۔ آج اس دور میں جو کہ پرفتن دور ہے، نار نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، ہر جگہ، ہر مقام، ہر محل، ہر ادارے میں نار کے اتنے زیادہ مظاہر ہیں کہ ڈھونڈنے سے کوئی نوری مظہر نظر آتا ہے، ڈھونڈنے سے کوئی نوری مظہر، کوئی ایسا آدمی جس کے اندر نور کی فعالیت نار کی بنسبت زیادہ ہو، ڈھونڈنے سے ملتا ہے، ڈھونڈنے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں وہ دور بھی آئے گا کہ جب بہت محنت کرنے کے بعد علم ہوگا کہ فلاں جگہ کوئی نوری مظہر ہے، لیکن جب نہایت تحقیق کی جائے گی تو وہ بھی ناری نکلے گا۔ فتنے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ جو مبتلا نہیں ہوگا اس کو بھی چھو کر گزریں گے، یعنی اسے بھی مس کریں گے، چھوئیں گے، اس مس کرنے کی تاثیر اسے بھی پہنچے گی جو اس کے دل و دماغ میں داخل ہو جائے گی، جس سے وہ شر کو بنے گا، اس کی چادر بنائے گا اور پھر اپنے اوپر یا اپنے دیگر اقارب کے سروں پہ اوڑھا دے گا۔ نار کی بنی ہوئی چادر جس کے سائے میں جو بھی آئے گا بہک جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ گھروں کے اندر ایک آدھا آدمی برا ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ بہت سارے برے ہو جاتے ہیں۔ ایک محلہ میں یا ایک ٹاؤن میں کوئی ایک آدھا گھر جو ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، اس کی نحوست سے کچھ سالوں میں بہت سارے لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا تھا کہ نیک لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں جب وہ بروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو تھوڑا بہت نور ان کے اندر ہوتا ہے وہ اس نار سے محبت اور اس کے غلبے کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے اور آدمی ناری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اول تو نیک تھے، صالح تھے، صحیح تھے، حقیقت بیانی سے کام لیتے تھے، حقیقت پسندی
کو ہی پسند کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سرمایہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی، ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ جیسے ان غافلوں کے دل تھے ان کے بھی ویسے ہی کر دیے گئے۔ تو یہ جہان مجموعہ ازداد ہے، اس کے اندر نور اور نار نے اپنے مظاہر پیدا کر لیے ہیں۔ نور بھی اپنے مظہر پیدا کر چکا ہے اور نار بھی، لیکن زیادہ کثرت نار کی ہے، اور یہ ضروری تھا، ورنہ اگر زیادہ مظاہر نوری ہوتے، ہر جگہ ہوتے اور ان کا غلبہ ہوتا تو پھر شریعت کے ان اوامر کی زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ پہلے ضروری ہے کہ نفس کو پیدا کیا جائے جو مزاحمت کرے، پھر اس کے بعد حکم دیا جائے، پھر دیکھا جائے گا کہ کون عمل کرتا ہے۔ اور نفس کو پیدا ہی نہ کیا جائے، مزاحمت کی کوئی قوت ہی کار فرما نہ ہو، تو پھر تو شریعت پر عمل کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ یہ مشکل اس لیے ہے کہ نفس اس کے مخالفت میں پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے والے نے اسے ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے کہ وہ شروع سے ہی شر کے مظہر کو قبول کرتا ہے۔ اب پیدا کرنے والا اسے حکم دیتا ہے کہ اس غلبے کو توڑو اور دوسرے گروہ میں چلے جاؤ۔ اس غلبے کو توڑنے کا کے عمل کو ہم تصوف کہتے ہیں، اور اس رستے میں چلنے کے جو تمام مراحل ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، یہی سلوک ہے، وہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اور فرمان الہی ہے، جو ہمارے رستے میں کوشش کرتا ہے ہم اسے اپنی راہ پہ لگاتے ہیں، چلاتے ہیں اور چلاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس جہان کو نہیں چھوڑتا مگر اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر کل جب اسے اٹھائیں گے تو ہم اس کی نیت کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جا رہا تھا، تو جس طرف جا رہا تھا اسی منزل کے حساب سے اسے اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ ایک آدمی جس نے بہت سارا ظلم کیا تھا، وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، رستے میں مر گیا۔ فرشتے آئے کہ اسے اٹھائیں اور فیصلہ دیا جائے کہ اسے ناریوں میں رکھا جائے یا نوریوں میں۔ اب فاصلے کی پیمائش کرنے کا مرحلہ آ گیا کہ اگر نور والا رستہ کم تھا تو نوریوں میں رکھا جائے، اگر نار والا کم تھا تو ناریوں میں رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق نور والا رستہ کم کر دیا۔ پھر جب پیمائش کی گئی اور اگلا رستہ کم نکلا تو حکم ہوا کہ وہ رستہ کم ہے، ہم نے اسے اس کی نیت کی وجہ سے چھوڑ دیا، اسے نوریوں میں داخل کر دو۔ تو نور اور نار اپنے مظاہر بنا چکا ہے، ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ ہر برائی کی دعوت ایک نار کا مظہر ہوا کرتی ہے، اور ضروری نہیں کہ نور اور نار کے مظاہر وہ جسمانی ہی ہوں۔ برا خیال اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا لیکن وہ ناری ہوتا ہے، اچھا خیال یا تحریک اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا مگر وہ نوری ہوتا ہے۔ تو پہلے لطیف احساس پیدا ہوتا ہے، وہ لطیف احساس نوری ہو یا ناری ہو، اس کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے، پھر وہ عمل کی جزا و سزا جمع ہو جاتی ہے، پھر وہ جزا و سزا جسم بنا لیتی ہے۔ مثلا ہم اپنی جنت آپ ہی بنا رہے ہیں، ہم اپنی دوزخ بھی آپ ہی بنا رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں کہ یوم یحمى علیہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، خزانے بنا لیتے ہیں۔ اس دور کے اندر تو وہ بینک بیلنس پراپرٹیز ہیں۔ پہل سونے چاندی جمع کرتے تھے، تو چونکہ تجارت کا سلسلہ زیادہ تر سونا چاندی کی بنیاد پر ہوتا تھا، اس لیے قرآن نے وہی الفاظ استعمال کیے۔ آج اس دور میں سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے، کیش جمع کرتے ہیں یا پراپرٹی بناتے ہیں۔
اب قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اسی کام میں پڑے رہتے ہیں اور اس میں سے وہ نہیں دیتے جو دینا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ ہم اسی پراپرٹی کو آگ بنا دیں گے۔ ہر آدمی کو لینڈ لارڈ بننے کا شوق ہے، بسم اللہ بن جائے، لیکن جب بن جائے گا تو ایک مشکل میں پڑ جائے گا۔ وہ مشکل کیا ہوگی؟ کہ جب اسے حکم دیں گے کہ اس پراپرٹی میں سے ایک حصہ دوسرے انسانوں کا ہے تمہاری ملکیت میں، لیکن وہ حصہ ان کا ہے۔ اب وہ مشکل میں اس طرح پڑ گیا کہ کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی ملکیت میں سے کسی دوسرے کو دے؟ تو بڑی مشکل ہوگی اس کے لیے جب اسے کہا جائے گا کہ اتنی فیصد زکوٰۃ دو، بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ نہیں تھی تو پھر آسانی تھی، جب مال مل گیا تو ایک مشکل یہ پڑ گئی کہ جب کہا کہ اتنا ہے تو تیری ملکیت میں لیکن ہے ان کا، یعنی کہ مالک وہ ہیں لیکن بنایا تجھے گیا ہے، امانت دار بنایا گیا ہے، مالک وہ ہیں۔ تو جو در حقیقت اس کا مالک ہے، امانت داری یہ ہے کہ یہ اس تک پہنچا دو، تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے پھر اس مشکل میں جب وہ ان حقداروں کو وہ امانت نہیں پہنچائے گا تو ہم اسی کو ہی آگ بنا دیں گے۔ اور یہاں کیا ہوا کہ ہم نے اس پراپرٹی کی، اس بینک بیلنس کی مدد سے اپنے جسم کی راحت کا سامان لیا، مثلا اچھا گھر بنا لیا، وہاں سارا کچھ لگا، تو کس لیے؟ راحت کے لیے۔ تو جس چیز کو اس سے راحت ملتی رہی اسی چیز کو ہی داغیں گے۔ مثلا میں اپنے جسم کی راحت کے لیے ایک بہت بڑا گھر بنواتا ہوں، اور وہ گھر اس پراپرٹی یا بینک بیلنس کی مدد سے بنواتا ہوں جو مجھے قدرت نے بخش دیا۔ میں اب اس میں سے حصہ نہیں دیتا ان کا جن کا حصہ میں نے دینا تھا۔ تو جس چیز کی مجھے راحت ملی اسی ہر ایک چیز کو آگ بنا کے اس سے داغیں گے۔ جباؤم و جنوبم و ظہورم، تو لیٹتا تھا نرم بستر پہ، تیری کمر کو سکون ملتا تھا، تو وہ سکون کس چیز سے ملتا تھا؟ اس مال سے جس میں کچھ لوگوں کا حصہ تھا۔ تو نے جب وہ نہیں دیا تو ہم نے اس کو آگ بنا دیا۔ آج اس جہان میں وہ شاید تیری کمر کو سکون بخش رہی ہے، کل جب تو مر کر آئے گا تو اسی چیز سے ہم تیری کمر کو آگ سے داغیں گے، اور آگ وہی چیز ہوگی جو پہلے تجھے سکون پہنچاتی رہی۔ تو لطیف احساسات، پھر اس سے عمل شروع ہوتا ہے، پھر اس عمل سے جزا و سزا کا ایک لطیف سلسلہ بنتا جاتا ہے اور رجسٹرڈ ہوتا جاتا ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جو جزا و سزا کا ایک لطیف رجسٹرڈ میرے کارکنان نے جمع کیا تھا، ہم تمہارے ہاتھ میں تھمائیں گے اور پھر اسی کو جنت اور جہنم بنا دیں گے۔ میں نے کہا یہ ایک مثال ہے کہ آپ اس مال کو آگ بنا دیں گے جس سے لوگ راحت حاصل کرتے رہے اور انہوں نے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی۔ جنت کس چیز سے بنائیں گے؟ فرمایا ہاں یہ بھی سن لو، جنت میں یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیں اور جنت کی نعمتیں شمار کر لیں۔ فرمایا ہم نے اس جہان میں جن لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسا اور جو محروم رہے لیکن محرومی کی حالت میں شکر کرتے رہے، تو وہ شکر جنت کا باغ بن جائے گا۔ اسی تناظر میں وہ بات فرمائی ہے، اسی تناظر میں کہ تم خدا کے لیے یہاں گھر بناؤ، وہ بہشت میں تمہارے لیے گھر بنائے گا۔ یعنی یہاں تم ایک میٹیریل، یہ جو دنیا کا میٹیریل ہے، اس سے کوئی چیز بناؤ گے تو وہ اسی کو بہشت کے نور میں تبدیل کر دے گا۔ اور فرمایا جو جہاں خدا کے لیے گھر بنائے وہ وہاں اس کے لیے گھر بنائے، اور پھر فرما دیا جو زبان سے سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا سبحان اللہ ہی درخت بن جاتا ہے، یا سبحان اللہ ویسے جمع رہتا ہے اور درخت الگ سے بنا دیا جاتا ہے؟ تو حکمت یہ اور یہ میں تعبیر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور دل سے کہتا ہے، صدق سے کہتا ہے، ضائع نہیں کرتا، تو وہ سبحان اللہ جمع ہو جاتا ہے۔ کل جب وہ مر کے اٹھے گا تو اسی سبحان اللہ کو دیکھے گا کہ وہ بہشت میں ایک درخت، نور کا درخت لگا ہوا ہے۔ تو جو چیز یہاں آپ نور سے اختیار کریں گے
وہ آپ ہی کے لیے دوسری صورت میں ایک نوری صورت میں جمع ہو جائے گی۔ اور اس جہان میں جو آپ نار کے مظہر سے اپنی وابستگی کریں گے، تعلق بنائیں گے اور محبت کریں گے، انس رکھیں گے، قرب انس محبت شوق رکھیں گے، تو وہ اس وقت آپ کو اس صورت میں نظر آ رہا ہے۔ حقیقی صورت اس کی وہ نار ہے جس سے آگ کا ایندھن بنے گا۔ یہ بات ایک اور قصہ میں بھی فرمائی ہے کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بہت سارے انسانوں سے ہم محبت کرتے ہیں، کیا محبت کرتے وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں کا ایندھن ہے، یہ کہاں کا ایندھن ہے، یہ کہاں کا ایندھن ہے؟ یہ سوچ لیا کریں، جس سے محبت کرنی ہو یہ پہلے سوچ لیا کریں کہ میرا محبوب ایندھن کس چیز کا ہے۔ وقودہ الناس والحجارہ، آگ کا ایندھن ہے یا بہشت کا نور ہے؟ میرا محبوب آگ کا ایندھن ہے یا بہشت کا نور ہے؟ تو اس سے پہلے یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے محبت کرنی کہاں ہے۔ نور کے مظہر سے کریں گے تو وہ بہشت کا سامان بنے گا، اور اگر نار کے مظہر سے کریں گے تو وہ آگ کا ایندھن بنے گا۔ تو یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور بنانے کے بعد اختیار دے دیا ہے۔ اب تبدیلی یہ ہے کہ نور سے آپ کے اخلاق درست ہونے شروع ہو جائیں گے، اور نار سے آپ کے اخلاق بگڑنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں جو اخلاقی تناؤ ہے یا یہ جو بگاڑ ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہماری دوستی نار سے ہے۔ ہر جگہ ہماری دوستی نار سے ہے، ہمارے دوست بگڑے ہوئے ہیں، ہماری تعلق داریاں بگڑی ہوئی ہیں، ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، حتیٰ کہ ہماری سیاست، ہر ایک چیز بگڑی ہوئی ہے، اور ہر بگڑی ہوئی چیز کے ساتھ ہمارے دل کا تعلق ہے۔ اخلاق بگڑنے کی یہ وجہ ہے۔ اب آپ کہتے رہے لوگوں کو جھوٹ چھوڑ دو، وہ کیسے چھوڑے؟ اس کی تو جھوٹے سے محبت ہے، تو جھوٹے سے جس کے دل کی محبت ہو وہ جھوٹ کیسے چھوڑے؟ وہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک محبت نہ چھوڑے۔ تو جب ساری تعلق داریاں ہی ناریوں سے ہیں، نار سے ہیں، نار کے مظاہر سے ہیں، اخلاق کیسے بدلیں گے؟ اخلاق کی تبدیلی کا عمل تب شروع ہوگا جب آپ نار کے مظاہر سے نور کے مظاہر کی طرف جائیں گے، اور جب تک آپ اس سفر پر گامزن نہیں ہوتے آپ کے اخلاق کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ ہم اپنے آپ کو جس رسول کی امت کہتے ہیں اور جس نسبت سے ہم بہترین امت کہلائے جاتے ہیں، اس بہترین فرد کے بہترین کردار کا کتنے فیصد ہمارے وجود سے عیاں ہوتا ہے اور کتنا ان کے الٹ عیاں ہوتا ہے، اس سے خود احتسابی کا عمل شروع ہوگا۔ یہ آپ شروع کر دیں تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اگر ہم مجموعی طور پر شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں اخلاقی انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آئے گا، جتنا مرضی زور لگا لیں۔